اب اس کے بعد تھوڑا آگے اسی موضوع کو لے کے چلتے ہیں. یہ تو آپ نے ایک پرسنل سٹیٹمنٹ میں نے ان کی دی. پھر تمام صحابہ کرام کا ایکسپیرینس اس طرح ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ جیسے میں نے کہا کہ وہ آپ کی طبیعت مقدسہ میں خلق عظیم اتنا بلند مرتبہ کا تھا، اور انسانیت کے جذبات و احساسات کا احترام کرنا، خیال کرنا جو ہمارے ہاں مٹ گیا ہے. ہمارا معاشرہ ایسے لگتا ہے کہ انسانی معاشرہ نہیں رہا، اس میں انسانی قدریں ختم ہو گئی ہیں، ایک دوسرے کا احترام نہیں رہا. جذبات اور احساسات کا احترام تو اگلا سٹیپ ہے، بہت آگے کی بلند اخلاق کی جگہ ہے کہ دوسرے کے لطیف جذبات اور احساسات کا جو اندر ہوتے ہیں ان کا بھی خیال کرنا کہ اس کا یہ دل نہ ٹوٹ جائے. یہ تو بہت اگلا سٹیپ ہے. یہ اپنے اندر پریشانی فیل نہ کرے، امبیرسمنٹ فیل نہ کرے، سہم نہ جائے، خوف زدہ نہ ہو جائے. یہ سب اندر کے احساسات اور جذبات ہیں. ہمارے معاشرے میں تو کھلم کھلا جو ظاہر عزت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اس کی قدریں بھی مٹ گئی ہیں. اور مذہبی اور دینی طبقات میں ہم ایک دوسرے کو للکارتے ہیں، ایک دوسرے پر طعنہ زنی کرتے ہیں، تیر مارتے ہیں، ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، تفسیق کرتے ہیں، تدلیل کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں. یعنی ایک دوسرے کو حقیر کہتے ہیں. جاننا بھی ایک الگ بات ہے، حقیر جاننا. وہ جانتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، اور نجی مجلس میں نہیں، اب سٹیجز پہ پبلکلی کہتے ہیں. ایک دوسرے کو گمراہ بنانا، فاسق و فاجر بنانا، اٹھا کے جہنم میں دھکیلنا، نفرتیں پھیلانا، غصوں کا اظہار کرنا ایک دوسرے کے لیے، یہ ہمارے رویے ہو گئے ہیں. ان رویوں کا دور دور تک آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے تعلق نہیں ہے. آپ خود بتائیے کیا تعلق ہے. اور پھر اگر دینی اور مذہبی لوگ جن کی بات سن کر دین کو سمجھتے ہیں، جنہیں دیکھ کر دین اور مذہب کی رہنمائی لیتے ہیں، جو لوگ دین کا نمائندہ سمجھے جاتے ہیں، جن سے لوگ دین کا اسوہ اور طریقہ سیکھتے ہیں، جو دین کا نمائندہ ہیں، اگر ان کے منہ پر گالی آئے تو دین کا کیا بچ جائے گا اس سوسائٹی میں؟ بولیے. دین کا نمائندہ کہلانے والے، دین کی پہچان کہلانے والے لوگ جنہیں دیکھ کر سن کر دین کو سیکھیں، اگر ان کی زبان پر گالی آئے، وہ نفرت کی زبان میں بولیں، وہ طعن و تشنیع کی زبان میں بولیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف للکار کریں اور ایک دوسرے کی قدریں ختم کریں، اخلاق کی قدریں ختم کریں، کسی دوسرے کی عزت اور اس کا پرواہ نہ کریں، اور نفرت ان کی زبان سے پھیلے، غیظ و غضب پھیلے، منافرت پھیلے، اگر یہ کیفیت ہمارے رویوں سے پیدا ہو تو کیا ان رویوں کا کوئی تعلق اللہ کے دین سے، قرآن سے، سنت نبوی سے، سیرت محمدی سے ہے؟ اس سے دین اسلام کا کیا امیج پیدا ہوگا بچوں کو، نسلوں کو، اگلی جنریشنز کو، سوسائٹی کو؟ وہ کیسے دین کے قریب آئیں گے جبکہ دوسری طرف پوری دنیا میں یلغار ہے کفر کی، کفر کے نظریات کی، کفر کی ثقافت کی، کفر کے فکر کی، اور فحاشی کی، عریانی کی، بے حیائی کی، بے دینی کی. کلچر ہے کفر کا، پورا کلچر ہے، بے حیائی کا کلچر ہے، دین گریز کلچر ہے، دین سے دور کھینچنے والے عوامل ہیں، فورسز ہیں، فیکٹرز ہیں، رات دن. دیکھیے دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. پہلے جو کفر اگر کسی دنیا کے ایک کونے پر ہوتا تھا، دوسرے کونے والے کو اس کی خبر نہیں ہوتی تھی. جب خبر ہی نہیں ہوتی تھی، وہ اس کو دیکھتا بھی نہیں تھا، تو اثرات بھی نہیں پہنچتے تھے. ہر کوئی اپنے لوکل ماحول سے متاثر ہوتا تھا، اچھائی میں بھی برائی میں بھی. اب الیکٹرانک میڈیا نے دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے، اور وہ ساری کائنات گلوبل ولیج اب ٹی وی سکرین پہ بھی نہیں رہی، ہاتھ میں آ گئی ہے، سیل فون پر، ہاتھ میں، ہر وقت آپ کے ہاتھ میں ہے ساری کائنات. ہر قسم کا شر، ہر قسم کی فحاشی، عریانی، دین سے بیزاری، دینی قدروں کو مٹانے والی جو کچھ بھی خرابیاں برائیاں ہاتھ میں ہیں. تو دین گریز قوتیں بہت ہیں جو لوگوں کو دین سے ہٹا رہی ہیں.
کتنی قوتیں، کتنے افراد، کتنے طبقے، کتنے عوامل اور فیکٹرز ایسے رہ گئے ہیں جو کھینچ کر لوگوں کو، اگلی نسلوں کو دین کی طرف لائیں گے، جو دین کی محبت دلوں میں پیدا کریں گے۔ تو یاد رکھ لیں، دین کی محبت تب پیدا ہوگی کہ آپ محبت کا میسج دینے والے کی الفاظ میں محبت جھلکے، آپ کے رویوں میں محبت ہو، آپ کے بیہیویئر میں محبت ہو، شفقت ہو، ادب ہو، حیا ہو، لحاظ ہو، تعظیم ہو، تکریم ہو، ویلیوز ہوں، قدریں ہوں آپ کے اندر، وہ سنیں اور آپ کو دیکھیں، تب جا کے کمزور سا اثر ہوگا اس طاقتور ماحول کے اندر جو کفر اور گمراہی کی طرف کھینچ کے لے جا رہا ہے سوسائٹی اور نسلوں کو، اس کے اندر تھوڑا سا اثر ہوگا۔ ہم نے وہ تھوڑے سے اثر کی بھی جڑیں کاٹ دی ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور خلق عظیم کے اس پہلو کو سننے، سمجھنے، بیان کرنے اور آگے تک پہنچانے کا۔ آقا علیہ السلام کی زبان مبارک کیسی؟ اسی ضمن میں فرمایا، یہ امام ابو الشیخ الاصبہانی روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت انس سے، وَكَانَ إِذَا أَنْكَرَ الشَّيْءَ يَقُولُ كَذَا قُضِيَ، اگر کوئی برا کام ہو جاتا تو آپ اس برا کام کرنے والے کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ تم نے یہ کیا کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی ڈائریکٹلی اس کو نہیں کبھی کرتے تھے قضا قضیہ، چلو ایسا ہی منظور تھا اللہ کو، بس اس کو بچا لیتے تاکہ وہ امبیرسمنٹ فیل نہ کرے، اور فرماتے وہ قضا قضیہ، ایسے ہی منظور تھا، ایسا ہی لکھا تھا۔ اور جذبات کا احساس مثلا اس طرح حضرت جابر بن سمورہ روایت کرتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا، وَقَدْ سُئِلَ أَكُنْتَ تُجَالِسُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے پوچھا آپ آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے؟ اور آپ نے مطلب یہ تھا کہ آپ نے قریب سے آقا علیہ السلام کو دیکھا ہے، اور آپ کی عادات طیبہ اور آپ کے خصائل مبارکہ اور آپ کے اخلاق مبارکہ اور آپ کے بیہیویئر کنڈکٹ کو قریب سے دیکھا ہے؟ قال نعم، ہاں دیکھا ہے قریب سے۔ اس میں جو خاص چیز میں کہنا چاہتا ہوں اس حدیث میں سے مضمون کا وہ حصہ آپ دیکھیے، غور کیجئے، آقا علیہ السلام خود نہ شاعر تھے، نہ شاعری کرتے تھے، نہ شاعری سے آپ کو کوئی شغف تھا، خود قرآن مجید نے تصریح فرما دی، شاعری سے آپ کو کوئی شغف تعلق نہیں تھا۔ اب وہ کہتے ہیں ہم صحابہ کرام، وَكَانَ أَصْحَابُهُ يَتَنَاشَدُونَ الشِّعْرَ عِنْدَهُ، ہم آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے تو آقا علیہ السلام نے اپنی مجلس کا ماحول دیکھیے اتنا بے تکلف رکھا ہوا تھا، سٹریسفل نہیں تھا آپ کی مجلس کا ماحول، ایٹموسفیئر، اس میں سٹریس، بوجھ، خوف زدگی نہیں تھی، کہ صحابہ کرام بیٹھتے تو کہتے ہیں کبھی کبھی ہم شعر بھی پڑھتے، آقا علیہ السلام کو سناتے، آپس میں ایک دوسرے کو سناتے، شعر، پوئٹری پڑھتے۔ وَيَذْكُرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، کبھی دور جاہلیت کی زمانے کی باتیں بھی یاد کرتے تھے، ان کا ذکر کرتے تھے، آقا علیہ السلام بیٹھے ہوتے۔ وَيَضْحَكُونَ، اور پھر ہم ہنستے بھی تھے، وہ بیان کر کے ہنستے، آقا علیہ السلام سنتے رہتے۔ فَيَبْتَسِمُ مَعَهُمْ إِذَا ضَحِكُوا، جب صحابہ ہنستے تھے تو آپ بھی تبسم فرماتے تھے، انجوائے کرتے تھے، اور ان کے اس پورے ہنسنے میں، انجوائے کرنے میں شریک ہو جاتے۔ آپ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کرتے تھے ان سے لا تعلق نہیں رہتے تھے، وہ شعر پڑھ رہے ہیں، آپ کا شعر سے کوئی سروکار نہیں، تو ایسا نہیں کہ لا تعلق ہی ظاہر کریں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو، ان کے ساتھ مانوسیت ظاہر کرتے۔ وہ دور جاہلیت کی باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں اپنی پرانی، کوئی آدمی اپنی کوئی حماقت یاد کر رہا ہے، کوئی غلط بات، کوئی قصہ، کوئی واقعہ، پھر ہنس رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تبسم فرماتے، چہرے پر مسکراہٹ لاتے تاکہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے اندر مجھے بھی اپنائیت میرے ساتھ فیل کریں اور دیکھیں کہ میں بھی انجوائے کر رہا ہوں ان کی باتوں کو۔ یہ آقا علیہ السلام کرتے، اور پھر